أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا اس آن لائن کلاس کے ذریعے آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، اور اس کرونا کے ٹائم میں آن لائن کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے دور میں آن لائن کے ذریعے سے تعلیم سیکھنے کا، گھر میں بیٹھے بیٹھے تعلیم سیکھنے کا بہت ہی ایک اہم ذریعہ ہے، بہت ہی ایک اہم پلیٹ فارم ہے. ہم لوگ ابھی اس کرونا کے ٹائم میں بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سارے پرابلم ہم کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم کہیں بھی اسکول میں نہیں جا سکتے ہیں، مدرسے نہیں جا سکتے ہیں، کالجز سب بند ہے، سب کچھ بند ہے. لیکن ہم اپنی پڑھائی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو پڑھنے کے لیے آئیے ہم آپ کے ذریعے سے، آپ کے لیے آن لائن کلاس کے ذریعے سے آپ کو ہمادم آپ کی ٹیچنگ کے لیے، آپ کی پڑھائی کے لیے ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی. تو ہم لوگ دنیا میں بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. کبھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فقہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، اور سائنس پڑھتے ہیں، پھر سوشلوجی پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں. بہت سارے ہم لوگ سبجیکٹ پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بتائیے. پڑھتے ہیں نا؟ ہاں، بس سب لوگ ایسے ہونا ہے. کوئی ایسا ہے جو نہیں پڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھتے ہیں. تو ہم لوگ بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، سائنس، سوشل، میتھس، جغرافی، قرآن، تفسیر، علوم، بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں. پڑھتے ہی نہیں پڑھتے ہیں. لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ فقہ بھی ایک نام کے ایک سبجیکٹ سنتے ہیں. فقہ یعنی فقہ پڑھنے، اور فقہ پڑھنے کے نام کو ہم سنتے ہیں، اور وہ کیوں پڑھنا چاہیے بولے تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی فقہ بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور فقہ بھی ایک کتاب ہوتی ہے. وہ ہم کو کیوں پڑھنا ہے؟ یعنی صحیح مسلمان صحیح شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، صحیح احکام کو اعمال کرنے کے لیے اس کو ہم کو فقہ پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. ضرورت ہے کہ نہیں؟ بہت ضرورت ہے. کیوں؟ فقہ نہیں پڑھیں گے تو ہم تو ادا تو کر لیں گے، نماز ادا کریں گے، فرائض ادا کریں گے، لیکن ہم کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ سعید انور. اچھا، یہ اگر سعید انور اگر نماز پڑھتا ہے، سعید انور نماز پڑھتے پڑھتے وہ فجر کی یعنی وہ عصر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے کیا وہ دوسری رکعت کھڑے ہونے کے بعد وہ جب تیسری رکعت میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے. کیا شک ہوتا ہے؟ کہ میری یہ مطلب یہ تیسری رکعت ہے یا پھر میری دوسری رکعت یا پھر چوتھی رکعت ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی مجھ کو اب یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس کے دل میں شک ہوتا ہے. تو جب ہم فقہ کو نہیں جانیں گے، فقہ کو نہیں پڑھیں گے، فقہ کو نہیں سنیں گے، تو ہم صحیح سے احکام کو ادا نہیں کر سکتے، صحیح سے اس کو انجام نہیں دے سکتے. اور فقہ کی بہت ساری ضرورت ہے. فقہ کیا؟ نماز ہم کیسے ادا کرنا ہے، روزہ کیسے ادا کرنا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، اس کے لیے ہم کو فقہ کی بہت بڑی ضرورت ہے.
اگر ہم فقہ کو نہیں پڑھیں گے تو ہم احکام کو نہیں جان پائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ فقہ بھی پڑھتے ہیں، اور فقہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اس کے کیا کیا ضرورات ہیں، اس کے ہم کو کیا کیا وسائل ہیں، تو اس کے لیے ہم کو کیا فقہ کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، بہت سارے اس کے مطلب بہت اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم فقہ نہیں پڑھیں گے تو ہم صحیح سے اپنے اعمال کے انجام نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا؟ اور تو ہم فقہ بھی ایک سبجیکٹ کا نام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں نا آپ لوگ سب ایک کتاب کو، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی پانچویں جماعت کے لیے۔ یہ فقہ جو ہے، آج ہم کتاب پڑھنے سے پہلے ہم فقہ کو مطلب فقہ کی تفسیر بتائیں گے، فقہ کس طرح کے، فقہ کیسے آیا، اس کا عربی گرامر میں اگر جائیں گے تو اس کو کیسے، اس کا کس باب سے آیا اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ فقہ اگر دیکھا جائے تو وہ عربی گرامر کے طور پر سے وہ دو باب سے آتے ہیں، ایک ہے سمع یسمع، جو ہے فقہ سمع یسمع، فقہ یفقہ کے باب سے آتا ہے، اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے کرما یکرما کے باب سے آتا ہے۔ تو فقہ یفقہ اس کا معنی ہوتا ہے کیا ہے، سمجھنا، سمجھانا، اور کرما کے باب سے اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، سمجھانا، اس کو اپنے اندر میں لے کے آنا۔ تو عربی گرامر میں جب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے لیے جب باتیں کر رہے تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بتایا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ تعالیٰ میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو دور کر دیں تاکہ لوگ میری باتوں کو سمجھ پائے۔ یفقہوا قولی، گویا کہ یہاں بھی فقہ کا معنی کیا ہے، سمجھنا، سمجھانا۔ تو ہم فقہ سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ایک بات ہے، ہم فقہ کیوں پڑھتے ہیں، یعنی فقہ کا جو تعلق ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، فقہ کیوں پڑھتے ہیں، وہ کس کے ذریعے سے، اس کا کس کا اہم یہ ادا ہوتا ہے۔ تو فقہ ہم کیوں پڑھتے ہیں بولے تو وہ بندے کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے، بندے کا اعمال، اس کے جو افعال ہے، یعنی وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے بہت سارے اعمال ہیں بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ تو ہم اس اعمال کو ہم کیسے ادا کرنا ہے، اس کو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ کے کام کو کیسے انجام دینا ہے، کیسے اس کو مطلب ہم اس کو ادا کرنا ہے، تو ہم اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم فقہ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا، اگر ہم فقہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا صحیح سے ہم اعمال کو نہیں ادا کر سکتے۔ تو فقہ پڑھنے سے ہمارا بندے کے جو اعمال ہے، یعنی اس کے اوپر کیا کیا احکام ہیں، یعنی اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز پڑھنے کے احکام کیا ہمارے اوپر، بندے کے اوپر حکم کیا اس کا، یعنی فرض ہے یا پھر واجب ہے یا نفل ہے یا سنت ہے۔ کوئی بندہ کیا کیا، شراب پیا، تو شراب پینے کا حکم کیا ہے، کیا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے، اس کو ہم جاننے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم فقہ کو نہیں پڑھ پائیں گے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہم صحیح سے نہیں جان پائیں گے اس کے حکم کیا ہے، اس کے ارکان کیا کیا ہے۔ تو اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم لوگ کتاب شروع کرنے جائیں گے، پڑھیں گے نا سب لوگ تیار ہیں، ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، سب لوگ تیار ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، سب لوگ تیار ہیں، دیکھیے سب لوگ تیار ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ ریڈی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ہمارے کتاب کا نام کیا ہے، دیکھیے فقہ الحنفی، دیکھ رہے ہیں نا سب کو، سب کے پاس کتاب ہے نا، کتاب ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آج کتاب کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، فرسٹ پارٹ ہے، اس کو ہم کیا کرنے جائیں گے، آج ہم پڑھنے جاتے ہیں، کیا کریں گے، شروع کریں گے۔
تو سب لوگ کتاب کھولیے، کتاب کھولیے، سب لوگ کتاب کھول دیے، کھولیے۔ ہاں، اس میں پہلا چیپٹر نکالیے، پہلا چیپٹر جو ہے اس میں کیا ہے؟ احکام شرعیہ۔ ہاں وہ کھولیے، کھول لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا پڑھیں گے آج؟ اس کتاب کا جو پہلا جو چیپٹر ہے، پہلا پارٹ ہے، اس میں سے ہم کچھ پڑھیں گے، بس زیادہ نہیں پڑھیں گے، کچھ پڑھیں گے، اس سے ہم کچھ، آج پہلی کلاس ہے تو ہم کو کیا سب سے پہلے ہم فقہ اور جانیں گے، فقہ کیوں پڑھنا ہے اس کے بارے میں پڑھے، اور فقہ کی ضرورت کیا ہے اس کے سے پڑھے۔ لیکن آج ہم کتاب کا سب سے کم حصہ جو ہے وہ پڑھنے جائیں گے، سب سے بس ایک پیراگراف پڑھیں گے، پڑھیں گے نا سب لوگ؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سب سے پہلے پڑھنے جائیں گے احکام شرعیہ، ہے نا، شریعت میں اس کا احکام کیا ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے، یعنی نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے، کوئی بندہ کچھ غلط کام کیا تو اس کا حکم کیا ہے، کوئی شراب پیا تو اس کا حکم کیا کیا ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ کیا ہے؟ احکام۔ حکم کی جمع کیا ہے؟ احکام۔ تو یہ حکم جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کچھ بات آتی ہے، حکم یعنی آرڈر، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا آرڈر ہے، نماز پڑھنے کا آرڈر ہے، زکوٰۃ دینے کا آرڈر ہے، تو ہم کو اس کا کیا ہے، اس کا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا نفل ہے، کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے جو بدن اعمال آتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو سب سے پہلے فرض کیا تو وہ کیا فرض کیا؟ نماز۔ اور ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو علم سیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ تو ہم پڑھیں گے آج، سب سے پہلے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں کتاب کو۔ سب لوگ تیار ہیں نا؟ تیار ہے؟ ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں۔ تو ہم آج پڑھیں گے فرض۔ سب لوگ دیکھیے کتاب، دیکھیے۔ فرض وہ عمل ہے جس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر عذاب ملتا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ یعنی فرض وہ عمل ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کو عذاب ملے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اگر ہم نماز ادا کریں گے، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نا؟ ہاں پڑھتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض، نماز کیا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو فرض کیا ہے؟ فرض کرنے پر ثواب ملتا ہے اور اس کو چھوڑنے پر عذاب ملتا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کفر ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز اللہ تعالیٰ فرض نہیں کیا ہے، ایسا دین میں نہیں ہے، ایسا دین میں اسے کوئی ایک عمل نہیں ہے، تو فرضیت کا اگر انکار کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ کفر میں آ جائے گا۔ تو ہم اگر فرض کو اگر پڑھیں گے تو فرض کے دو اقسام آتے ہیں۔ کتنا؟ دو کیٹیگری آتے ہیں اس میں۔ فرض کو دو ٹائپس ہے، اس کے دو قسم ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا دیکھا جائے تو کیا ہے؟ ایک فرض عین ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سب لوگ بولیے کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ ہاں، دوسرا کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ تو فرض کی کتنے اقسام ہیں؟ سب لوگ بولیے، دو اقسام ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ فرض عین ہے، دوسرا فرض کفایہ۔ تو ہم نے جان لیا کہ فرض وہ عمل ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب ملتا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں کیا ہے؟ فرض۔ فرض کے کتنے اقسام ہوئے؟ دو اقسام ہوئے۔ ہاں، کتنے اقسام؟ دو اقسام۔ سب کو یاد ہے نا؟ دو اقسام ہوئی، ایک ہے فرض عین، دوسرا ہے فرض کفایہ۔
اب پڑھیں گے ہم لوگ، پڑھیں گے نا سب لوگ؟ تیار ہیں؟ ہاں، تو فرض سب سے پہلے، اس کے بعد پڑھیں گے کیا؟ فرض عین کے بارے میں پڑھیں گے نا؟ فرض عین کیا ہے؟ جس کا کرنا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، یعنی اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے سکتا ہے۔ تو پہلا ہم کو کیا ہے؟ فرض عین۔ فرض عین بولو تو ہر ایک مسلمان کو فردن کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے 5 وقت کی نماز، وہ کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان اس پر کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اس کو لازم ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یعنی کچھ لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو میری بھی ذمہ داری ہے، ہٹ گئی، میری ذمہ داری ساقط ہو گئی، تو ایسا نہیں بول سکتا کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کیا ہے؟ سب مسلمان پر فردن پڑھنا فرض ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ فرض عین، یعنی جو ہر ایک مسلمان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی کرنے سے اس کی ذمہ داری اس سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم تو پہلی قسم ہو گیا فرض عین، جان لیا نا سب لوگ؟ جانے؟ ماشاءاللہ۔ تو اور دوسری قسم پڑھیں گے، کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایسا ہے جو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، سب لوگ تیار ہیں۔ تو دوسری قسم کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ آپ پڑھیے تھوڑا کچھ، کیا ہے فرض کفایہ؟ ہاں، جو مسلمانوں پر لازم ہو۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی، میں پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ جو مسلمانوں کی جماعت پر لازم ہو، یعنی اگر کسی کے جانب سے یہ فرض ادا ہو جائے تو سب کے ذمہ سے عمل کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ سعید انور۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا نام ہے، سعید انور۔ تو یہ سعید انور کے گاؤں میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ابھی نہیں، رونا نہیں کوئی، آج نہیں انتقال ہو، کبھی انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو انتقال ہونے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں گاؤں میں۔ کیا ہے آپ کے گاؤں کا نام؟ کیا ہے؟ بھاگلپور۔ ماشاءاللہ۔ تو بھاگلپور میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا سعید انور کے گاؤں میں۔ تو جب ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس میں کیا ہے؟ سب لوگ نماز جنازہ کے لیے جا سکتے ہیں، اور جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس گاؤں میں سے کچھ لوگوں نے اس کی جنازے کی نماز کے لیے حاضر ہوئے اور اس کی تدفین کے لیے حاضر ہوئے، تو گاؤں میں سے کچھ لوگ اگر جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گی؟ اس کے عمل تمام گاؤں والوں سے عمل ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ کیوں؟ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر کچھ لوگ جماعت میں سے کرتے ہیں تو سب سے عمل ساقط ہو جاتی ہے، یہ ہے فرض کفایہ۔ اور اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ جیسے ہم رمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، رمضان میں اعتکاف بیٹھنا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر کوئی بھی اگر گاؤں کے مسجد میں سے اگر یہ جماعت کے لیے اگر اعتکاف کے لیے اگر نہ بیٹھے تو پورے محلے والے کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں نا آپ کی مسجد میں، آپ کے گاؤں میں ہوتا ہے اعتکاف؟ ہاں، ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اعتکاف کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں 20 رمضان کے بعد، جب 21 کی شام آتی ہے تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں اپنے اپنے گاؤں کے مسجد میں۔ تو وہ عمل بھی کیا ہے؟ ایک اسی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بہت پورے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اور اگر سب لوگ میں سے اگر کوئی ایک آدمی اگر بیٹھا تو کیا ہو جائے گا؟ سب سے ذمہ داری کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ پہلا ہے کیا؟ پہلا کیا ہے؟ فرض عین۔ ہاں، پہلا فرض عین ہے، دوسرا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ تو ہم فرض پڑھے، پھر اس کے 2 کیٹیگری پڑھے۔ کیا پڑھے؟ دو اقسام پڑھے۔ ایک کیا ہے؟ فرض عین، دوسرا کیا ہے؟ فرض
کفایہ۔ اب اگر ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے اعمال ہمارے اوپر آتے ہیں، کبھی ہم کو عمل کرنا کیا ہوگا، وہ فرض ہوگا، کبھی واجب ہوگا، کبھی سنت ہوگا، کبھی نفل ہوگا، کبھی مندوب ہوگا، یعنی ہم بندے کے اوپر بہت سارے احکام ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر کچھ عمل فرض ہو جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کبھی بندے کے اوپر کیا ہوگا ایک اعمال کبھی کیا ہو جائے گا، کبھی فرض ہوگا، کبھی واجب ہوگا۔ جیسے شادی کے معاملے میں اگر ہم شادی کا معاملہ دیکھتے ہیں تو کبھی بندے کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ عمل فرض ہو جاتا ہے اور کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے شادی کرنا۔ تو سب لوگ شادی کریں گے نا، آپ لوگ کریں گے نا؟ ہاں ماشاء اللہ۔ تو شادی کرنا کبھی کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، کبھی کبھی نفل ہوتا ہے۔ تو اب دوسرا جو اقسام آتا ہے، دوسرے جو کیٹیگری آتا ہے وہ ہمارا کیا ہے، فرض ہو گیا۔ فرض کے دو اقسام ہوئی، ایک کیا ہے فرض عین ہے، دوسرا کیا ہے فرض کفایہ ہے۔ اب دوسرا جو اس کے نیچے جو کیٹیگری آتی ہے وہ کیا ہے وہ واجب۔ سب لوگ کتاب دیکھ رہے ہیں نا، دیکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو دوسرا جو کیٹیگری میں آتا ہے وہ کیا ہے واجب ہے۔ پڑھیں گے نا؟ ہاں پڑھیں گے۔ واجب وہ عمل ہے جس کے کرنے پر ثواب اور چھوڑنے پر عذاب ملتا ہے، یعنی واجب وہ عمل ہے جس کو کرنے پر ہم کو ثواب ملتا ہے اور نہیں کرنے پر، نہ کرنے پر ہم کو عذاب ملتا ہے۔ ملے گا نا عذاب؟ اگر ہمارے اوپر نماز فرض ہے، نماز وتر، اس کی مثال کیا ہے، واجب کی مثال کیا ہے نماز وتر، اگر ہم اس کو ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، اگر اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، ہم گنہگار کہلائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑا جائیں گے، ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا، تو اس کے چھوڑنے پر عذاب ملتا ہے۔ اور اس کی وجوبیت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کیا، فرض کے عمل کو انکار کرنے سے کفر تک پہنچ سکتا ہے بندہ۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرض کی دو اقسام ہیں، فرض وہ عمل ہے جس کو کرنے پر ثواب ہے اور نہیں کرنے پر عذاب ملتا ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کفر ہے۔ یعنی وہ اگر کوئی یہ بولتا ہے فرض کا کوئی انکار کرے گا کہ وہ عذاب ایسا نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا، وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کوئی اگر واجب کو اگر انکار کرتا ہے تو وہ کفر تک نہیں پہنچے گا، ہے نا؟ تو پھر ہم کیا کریں گے، واجب بلا عمل اور اس کے ذریعے سے واجب کے لیے ہم چھوڑنے والا گنہگار ہوگا اور اس کی انکار کرنے والا کفر نہیں کہلائے گا، مگر بلا عذر ترک کرنے سے فسق لازم ہوگا۔ یعنی بلا عذر اگر اس کو نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اگر اس کو کرنے کے لیے اس کا من نہیں ہے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے، تو کیا ہو جائے گا، گنہگار کہلائے گا۔ تو آج اس کا ماحصل کیا ہوا، اس کا ماحصل یہ ہے کہ آج ہم نے پہلا فقہ پڑھا احکام شرعیہ کا، یعنی احکام کے کتنے ہیں، احکام کیا ہے، وہ فرض ہے، فرض کیا چیز ہے، فرض وہ ہے جس کے کرنا ضروری ہوتا ہے اور نہیں کرنے والا عذاب کے مستحق ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا ہم نے دوسرے کیٹیگری میں پڑھا، کیا پڑھا، فرض کے دو اقسام ہیں، ایک کیا ہے فرض کفایہ، دوسرا کیا ہے فرض عین۔ پھر اس کے نیچے ہم نے پڑھا واجب، واجب وہ عمل ہے، واجب وہ کام ہے جس کو کرنے پر ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر عذاب ملتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اتنا ہی پڑھ کے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے کلاس میں پھر ہم مزید آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کو اچھے سے مشق کرائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔